بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا بهدايته ومن علينا بالإيمان بوحدانيته، ثم الصلاة والسلام على مصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وآخرهم الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل صد احترام معزز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، ہم ایک بار پھر خدا کے شکر گزار ہیں کہ جس نے پھر ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ آ کر اس مجلس میں شرکت کریں، اس مجلس کی نورانیت سے استفادہ کریں۔ آج صبح ہی دو لوگوں کے دار فانی کو ودا کرنے کی خبر ملی۔ کل رات تک ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن آج رات ہمارے درمیان موجود نہیں۔ لیکن ہم خدا کے فضل و کرم سے خدا نے ہمیں پھر ایک مہلت دی کہ آئیں اور استفادہ
اٹھا کر اپنے آپ کو آمادہ کریں. مرتبہ درود بیجی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقیقت بندگی موضوع سخن. اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک معروضات اور آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. سوال یہ ہوا کہ ہم کیا کریں کہ بعض افراد کی طرح جنہوں نے زندگی کے پہلے حصے میں بہت قربانیاں دیں، بہت نیک عمل کرتے رہے، لیکن آخر میں آ کر گمراہ ہو گئے. ہم کیا کریں کہ مختلف زندگی کے مختلف بحرانوں میں ایمانی حوالے سے سالم رہیں، ایمانی حوالے سے طاقتور رہیں اور گمراہی سے بچ جائیں. تو جواب یہ ملا کہ وہ واحد غذا، وہ واحد روحانی غذا جو انسان کی روح کو طاقتور رکھتی ہے، انسان کے روح کی حفاظت کرتی ہے، وہ عبودیت اور بندگی ہے. کہ انسان جب خدا کا عبد بن جائے، جب عبودیت اختیار کر لے، جب خدا کا حقیقی بندہ بن جائے، تو یہ عبودیت اسے ہر بحران اور ہر امتحان سے محفوظ رکھتی ہے. اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ اگر مولائے کائنات علی بن ابی طالب ان بلند و بالا مقامات پر فائز ہیں تو سب سے پہلے عبد ہیں، اس کے بعد امام. اور جس طرح کے نماز میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. درود بیجی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ پہلے ہم اقرار کرتے ہیں کہ رسول خدا پہلے عبودیت کے مقام پر فائز ہیں، عبودیت کی منزل پر فائز ہیں، اور اس کے بعد رسول ہیں. تو عزیزان محترم، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر انسان خدا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، خدا کی طرف جانا چاہتا ہے، خدا کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے، تو اس کا راستہ صرف اور صرف عبودیت ہے. اور عبودیت عمل کے سوا کچھ بھی نہیں. انسان ہر عمل کو اس نیت سے انجام دے کہ اس کا مالک یہ چاہتا ہے، اس کا خالق یہ عمل چاہتا ہے. اس نیت سے اگر انسان ہر کام کو انجام دے، کسی بھی عبادت کو انجام دے، تو یہ باعث بنے گی کہ انسان خدا کا عبد بن جائے. کل رات بھی مولائے کائنات کی مثال دی اور کہا گیا کہ ایک مرد کے لیے سب سے مشکل گھڑی وہ ہوتی ہے جب اس کے ناموس کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے. لیکن مولائے کائنات چونکہ خدا کے عبد ہیں، خدا کے بندے ہیں، بہاوی حکم الہی کی وجہ سے ساکت ہو جاتے ہیں اور سکوت کر جاتے ہیں. بس انسان اگر اپنے دل کا بندہ نہ ہو، خدا کا بندہ ہو، تو یہ عبودیت اسے ہر امتحان اور ہر مشکل سے محفوظ رکھے گی. تاریخ کی کتب میں بیان ہوا کہ ایک دن مولائے کائنات تشریف فرما تھے. ان کے بغل میں رسول خدا نے اپنا سر رکھا ہوا تھا اور استراحت فرما رہے تھے. نماز عصر کا وقت گزر گیا اور سورج غروب کر گیا. مولا نے سورج کو اشارہ کیا اور سورج دوبارہ پلٹ آیا. اور اہل علم کا مجمع ہے، ایجوکیٹڈ طبقے کا مجمع ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اگر اس سولر سسٹم میں کوئی تبدیلی لانی ہو، زمین کی حرکت کو پس و پیش کرنا ہو، تو صرف زمین کی حرکت کو پس و پیش نہیں کیا جاتا، پورے نظام میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور اس سولر سسٹم سے ہٹ کر اس کے باہر پورے نظام میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ورنہ جس طرح قرآن میں بیان ہوا لفسدتا،
یہ نظام فاسد ہو جائے گا۔ اب جب کہ مولا کائنات پورے نظام میں تصرف کر رہے ہیں اور اس مرتبے پر پہنچے ہیں کہ خدا کی صفات کا حامل بنے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ خدا کے مقرب بندے اور خدا کے عبد ہیں اور عبودیت کی وجہ سے اس منزل پر پہنچے۔ بس ان راتوں میں ہمیں روایتی مجالس کے انداز سے نکل کر ایک نیا رخ دے دینا چاہیے اپنی زندگی کو، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم علم و عمل کی نیت سے ان مجالس میں شرکت کریں اور متوسل ہو جائیں امام حسین سے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہماری زندگی میں چینجز آ جائیں، ہماری زندگی میں تبدیلیاں آ جائیں۔ جس طرح ہم 10 سال سے 15 سال سے مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور روحانی حوالے سے ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آ رہا، روحانی حوالے سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو امام حسین سے متوسل ہو کر اس تبدیلی کی بھیک مانگے۔ وَإِلَّا انسان امام جعفر صادق علیہ السلام درود بھیجو محمد کہ اس حدیث کا مصداق بن جائے گا کہ جس میں امام فرماتے ہیں اگر کسی مومن کے 2 دن عمل، علم اور روحانیت کے اعتبار سے مساوی ہو تو وہ شیطان کے ہاتھوں سے فریب کھا چکا ہے۔ شبہ رسد کہ انسان کا اگلا دن پچھلے دن سے اور پستر ہو جائے، انسان روحانی حوالے سے، علمی حوالے سے پچھلے دنوں کی نسبت، پچھلے زمانے کی نسبت اور پست ہو جائے۔ امام فرما رہے ہیں اگر کسی مومن کا 2 دن مساوی ہو جائے تو وہ فریب خوردہ ہے۔ تو خدا نخواستہ ہم اس حدیث کے مصداق نہ بنے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی میزبان انسان کو اپنے گھر دعوت کرتا ہے تو انسان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، انسان کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، چرا سجائے کہ ہمارا میزبان خود امام حسین علیہ السلام ہیں، خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ بہت اتفاق پڑا ہے کہ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ معصومین ان مجالس میں آتے ہیں اور معصومین کی طرف سے ہمیں اجازت ملتی ہے، ہم پھر ان مجالس میں آتے ہیں۔ تو اب جب کہ انہوں نے دعوت دے دی ہے، اگر ہم یہاں سے خالی ہاتھ واپس چلے جائیں تو یہ نقص ان کا نہیں، ہمارا نقص ہے۔ ہمیں گدائی کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کس طرح ایک فقیر جب کسی کے دروازے پر آتا ہے تو کس طرح بھیک مانگتا ہے کہ انسان کا دل تڑپنے لگتا ہے، انسان کا دل تڑپنے لگتا ہے اور انسان اسے کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح گدائی کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام سے۔ اور روایت میں بیان ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام سب کے سب ہدایت کی کشتیاں ہیں، نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن امام حسین کی کشتی سب سے پہلے انسان کو منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ وہ امام حسین کی کشتی ہے جو انسان کو بہت تیزی سے منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ بس اگر آپ منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، عبودیت کے مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، عبودیت کی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو امام حسین کی کشتی پر آپ سوار ہو گئے ہیں، بس مانگنا امام حسین سے ہے۔ توفیق دے دی ہے آپ کو اور ہمیں کہ اس کشتی پر سوار ہو جائیں۔ اگر پھر بھی ہم خالی ہاتھ رہ جائیں تو اس میں ہمارا نقصان ہے، اس میں ہمارا نقص ہے، عطا کرنے والے کا کوئی نقص نہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد والے محمد بس عزم راسخ کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے ہمیں، مضبوط ارادے کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور جس طرح کے بزرگان بیان کرتے ہیں کہ عصر ظہور ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور بہت نزدیک ہے، انہی بزرگان میں سے ایک آیت اللہ العظمیٰ
محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، کہ اس سے پہلے ہم جوانوں کو بشارت ظہور دیا کرتے تھے، لیکن حالات کچھ اس طرح ہو گئے ہیں کہ ہم ابھی بوڑھوں کو بھی بشارت ظہور دیں گے۔ بس اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عصر ظہور ہے، اور ہمیں آمادہ ہونا چاہیے اپنے حسین زمانے کے حسین کی آمد کے لیے، وَإِلَّا اگر آمادہ نہیں ہوں گے ہم تو ہمارے زمانے کا حسین بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح تنہا رہ جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا حسین تنہا نہ رہے، ان کے سپاہیوں میں ہمارا شمار ہو، تو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے ہمیں، ایک نئے ارادے کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے شوق اور ایک نئے عشق کے ساتھ ہمیں اس سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ عبودیت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور بیان ہوا کہ عبودیت وہی غذا ہے جو انسان کو مدد دے گی کہ انسان امام زمانہ کا مخصوص سپاہی بن جائے، لیکن عبودیت کی پہچان کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ انسان ایمان کی صفات اور ایمان کی شرائط کو پہچان لے، بلکہ عبودیت کی پہچان کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ انسان شرک اور شیطان کی صفات کو بھی سمجھ لے۔ فلسفے کا ایک بہت مشہور قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، جو فلسفے کا مطالعہ رکھتے ہیں اس قاعدے سے حتماً آشنائی رکھتے ہوں گے کہ ہر شے کو اس کی ضد کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، ہر شے کو اس کی ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اور جو دوستان یہاں نوجوان حضرات اور میرے بزرگ حضرات جو بیٹھے ہیں، اگر کسی گیم کے ساتھ آشنائی رکھتے ہوں تو آج گیم میں، مختلف گیمز میں یہ اصول ہے، کوچ کے دو اہم کام ہیں، ایک اپنے کھلاڑیوں کی تربیت کرنا، اور ان کا دوسرا ایک اہم کام یہ ہے کہ مد مقابل کی کمزوریاں اپنے کھلاڑیوں کو بتانا۔ ایک طرف سے وہ اپنے کھلاڑیوں پر بہت محنت کرتا ہے، ان کی پریکٹس دیتا ہے، ان کو پریکٹس دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اور ایک طرف سے مد مقابل جو ٹیم ہے اس کی کمزوریاں بتاتا ہے۔ اور اس عظیم جنگ میں جو حق اور باطل کی جنگ ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، انسان کی جنگ شیطان کے ساتھ، اگر اس جنگ میں انسان اپنے دشمن کو نہ پہچانے تو یہ دشمن اسے شکست دے جائے گی۔ بس اگر انسان ایماندار بننا چاہتا ہے، اگر انسان مومن بننا چاہتا ہے، تو اس کی ایک لازمی اور اہم شرط یہ ہے کہ انسان شرک کو پہچانے، انسان شیطان کو پہچانے۔ اور جس طرح کہ قرآن میں بیان ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک جنی شیطان جو ہمیں نظر نہیں آتے، ایک جنی شیطان جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، اور ایک انسانی شیطان جو انسانوں کے درمیان موجود ہے، جو انسان کو وسوسہ کرتے ہیں۔ بس اگر ہم اس شیطان پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم ان جنی اور انسانی شیطانوں کو پہچانیں۔ اور عصر ظہور کی روایات میں آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے خطرناک شیطان اور سب سے خطرناک دشمن کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، ایک مرتبہ درود بھیجی محمد وآل محمد۔ اہم دشمن کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے دجال، جو امام زمانہ کی اس حرکت کو، اس انقلاب کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا۔ روایات میں بیان ہوا، اور بہت کثیر تعداد میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں، البتہ ان کثیر تعداد
میں اکثر روایات اہل سنت کی روایات ہیں، اور تقریباً 10% ان روایات میں سے اہل تشیع کے کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس دجال کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں روایات کی کتب میں کہ اس دجال کی خوراک اور غذا ایک پہاڑ جتنی ہوگی، یہ دجال ایک آنکھ کا حامل ہوگا، یہ دجال ایک نعرہ بلند کرے گا جو فرعون کا نعرہ ہے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ جب بزرگان دین کے پاس ان روایات کو لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ ان روایات کو اینالائز کرے تو وہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ دجال کوئی دیو مانند موجود نہیں، بلکہ دجال ایک سسٹم ہے جو ابھی عصر ظہور میں انہوں نے اپنی فعالیتیں اور اپنے کام شروع کر دیے ہیں تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو ناکام بنا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو ہمارے لیے لازمی ہے جب ہم عصر ظہور میں زندگی کر رہے ہیں، عصر ظہور امام میں زندگی کر رہے ہیں، تو امام کے دشمن کو پہچاننا ہمارے لیے لازمی ہے۔ امام کے دشمن کو پہچاننا ہمارے لیے لازمی ہے۔ جب اینالائز کیا جاتا ہے تو بتلایا جاتا ہے کہ ایک سسٹم ہے جو امام زمانہ کے ظہور کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ سسٹم یہودیت کا سسٹم ہے۔ یہ نظام جو پورے دنیا پہ حاکم ہو چکا ہے، امریکہ سے لے کر مختلف ممالک میں یہ نظام حاکم ہو چکا ہے، یہ یہودیوں کا نظام، فری میسنری کا نظام، یہ کوشش کر رہا ہے کہ امام کے ظہور کے لیے جو زمینہ فراہم ہو رہا ہے ان زمینوں کو خراب کیا جائے، ناکام بنا دیا جائے، اور اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا یہ معاشرہ مختلف برائیوں میں گرفتار ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ سرسری باتیں ہیں، یہ فری میسنری اور یہودیت کی خاص لابی کے تحت پوری دنیا پہ یہ نظام حاکم ہو چکا ہے۔ بس چند ایک مختصر معروضات اس دجال کے بارے میں اور آپ کی ذہنوں کو تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن صلوات کی آواز بہت کم ہے، بلند آواز میں درود بھیجیے محمد والے۔ سب سے پہلی خصوصیت دجال کی ایک آنکھ کا حامل ہے، ایک آنکھ رکھتا ہے۔ بزرگان دین اس طرح اینالائز کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں اس صفت کو دجال کے لیے کہ دیکھیے یہودیت کا نظام اس وقت حاکم ہے پوری دنیا پر، اور بیان ہوا روایات میں کہ دجال ایک آنکھ رکھتا ہے، اور یہودیت بھی ایک آنکھ رکھتی ہے، مادیات کی آنکھ۔ مادیات سے ماورا اور یہ کچھ نہیں دیکھتے، صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، صرف اپنے مفادات کے تابع یہ رہ کر حرکت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت دجال کی کہ مادیات کو مد نظر، جو ان کے مفاد میں ہو آخرت کا نہیں سوچتے، قبر و قیامت کا نہیں سوچتے، بس جو ان کے مفاد میں ہو، اگر ان کے مفاد میں ہو کہ پوری قوم کو نیست و نابود کیا جائے تو یہ انجام دے دیتے ہیں، جس طرح آج ہمارے ملک پاکستان میں یہ ہو رہا ہے۔ کل ہمارے 2 دن پہلے فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا، اور کل اسی لابی کے تحت کراچی میں ہم نے شہداء دیے، ہمارے جوان درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اگر یہ چاہیں تو اپنے مفادات کے لیے پورے ایک ملک کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ پہلی صفت دجال کی۔ دوسری صفت جو روایات میں بیان ہوئی دجال کی، وہ صفت یہ ہے کہ ان کا نعرہ ہے کہ انا ربکم الاعلی، ہم تمہارے پروردگار، یا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ جو اس وقت امریکی اور یہودی لابی یہ بالکل اپلائی کر رہے ہیں اسی چیز کو، پوری دنیا میں جہاں جو چاہتے ہیں وہ انجام دے دیتے ہیں۔ کارٹر کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے اپنے تقریر میں یہ بیان کیا کہ دنیا کی مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم جس ملک میں چاہے تصرف کر سکتے ہیں، جس ملک کو چاہے تباہ و برباد کر سکتے ہیں، جس فرد کو چاہے مار سکتے ہیں، دنیا کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے۔
یہ وہی نعرہ ہوا جو فرعون کا نعرہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں جو چاہوں وہ انجام دے سکتا ہوں، اور یہ آج کل بالکل اسی طرح کر رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے، ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ واقعی انسان کا دل دکھتا ہے جب محرم کی راتوں میں گلی کوچوں میں ہم نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ گلی اور کوچے ویران ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہونا چاہیے، اتنے شہید مسلسل ہم شہداء دے رہے ہیں، ہمارے جوان مقام شہادت پر فائز ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری مسجدوں کو بھر جانا چاہیے، ہزاروں کا مجمع ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں سنسان ہو گئی ہے، سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں محرم کی ان راتوں میں۔ تو یہ سب اس لابی کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اور ہم نے وقت سنا کہ بعض افراد جو یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں، بعض ہمارے جوان وہ آنا چاہتے تھے محرم میں، کوئٹہ آنا چاہتے تھے، محرم یہاں گزارنا چاہتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ ان کے والدین نے انہیں اجازت نہیں دی کہ یہاں حالات بہت خراب ہیں، وہاں ٹھہر جائیں، یہاں نہ آئیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو یقیناً اگر یہ والدین میدان کربلا میں ہوتے تو اس وقت بھی اپنے جوانوں کو روکتے کہ امام حسین کا ساتھ نہ دیں۔ یہ کون سی منطق ہے کہ گریہ کرتے ہیں امام حسین کے لیے، امام حسین کی مظلومیت کے لیے گریہ کرتے ہیں، الاجل کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اس طرف سے اپنے جوانوں کو روکتے ہیں کہ آپ کوئٹہ نہ ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ واقعاً کیا یہ حسینی جذبہ ہے؟ کیا حسینیت ہمیں یہ سکھاتی ہے؟ البتہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انسان اپنے آپ کو جا کر موت کے حوالے کر دے، انسان کو تدبیر و تدبر کے ساتھ پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن یہ روش نہیں، یہ طریقہ نہیں کہ اپنے جوانوں کو مساجد سے روکا جائے، مجالس عزا سے روکا جائے، عاشور کی مجالس سے روکا جائے۔ اگر ہم نے یہ کام انجام دیا تو ہم بھی ان کے حامی بن گئے، یہودی لابی کے ہم حامی بن جائیں گے، دجال کے ہم حامی بن جائیں گے، اور ہمارا کردار ظہور میں منفی کردار ہوگا۔ بس عزاداران سید الشہداء چند ایک جملے مسائل کے اور آپ کی ذہنات کو تمام کروں گا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، مکہ سے یہ قافلہ پہنچتا ہے کربلا میں، اور حر آ کر امام حسین کا رستہ روکتے ہیں، امام حسین کربلا میں قیام کرتے ہیں، محرم کے ایام گزرتے جاتے ہیں اور شب عاشور پہنچ جاتی ہے۔ روایات میں اور تاریخ میں بیان ہوا کہ جب شب عاشور پہنچی، عزاداران سید الشہداء جب شب عاشور پہنچی، حر کے خیمے کے باہر حر کا بھائی آتا ہے اور حر کو دعوت دیتا ہے، حر کو دعوت دیتا ہے کہ اے بھیا دسترخوان بچھ گئی ہے اور کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ آ کر کھانا تناول فرمائیں۔ لیکن حر ایک جملہ کہتا ہے بھیا یہ آوازیں سن رہے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون سی آوازیں؟ بھیا خیام حسینی کی طرف غور کیجئے، ایک آوازیں بلند ہیں، وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ حر کا بھائی غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، ہاں بھیا آوازیں آ رہی ہیں۔ کون سی آوازیں آ رہی ہیں؟ کون سی آوازیں آ رہی ہیں؟ رونے کی آوازیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں۔ کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ العطش العطش۔ حر کہتا ہے بھیا میں کس طرح کھانا کھا لوں، کس طرح پانی پی لوں؟ یہ سید زادیہ پیاسی ہیں، سید زادیہ بھوکی ہیں، اور میں کس طرح کھانا کھا لوں؟ صبح عاشور حر روانہ ہوتا ہے، حر روانہ ہوتا ہے امام کے لشکر کی طرف آنے لگتا ہے، امام کے پاس پہنچتا ہے حر اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ۔ امام حر کو گلے سے لگا لیتے ہیں، امام حر کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ جب حر جدا ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے تو اس نے جہاد مانگتے ہیں، اذن مل جاتی ہے، اجازت مل جاتی ہے، لیکن حر پہلے خود نہیں جاتا، حر خود نہیں جاتا، اپنے بیٹے کو بیچتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء یہ صبر اور شجاعت کی منزلیں ہیں۔ حر اپنے بیٹے کو بیچتا ہے تاکہ جوان بیٹے کا داغ دل پر لے کر اس دنیا سے جائے، تاکہ جوان بیٹے کا داغ اس دنیا سے لے کر بی بی زہرا کے پاس جائے کہ
کہ بیوی صرف تیرے حسین نے جوان بیٹے کا داغ نہیں سہا، میں نے بھی جوان بیٹے کا داغ سہا۔ ان کا بیٹا جاتا ہے، ان کا بیٹا رن میں جاتا ہے، یزیدیوں کو پنار کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ہر ایک صدا سنتا ہے، ایک آواز آتی ہے، بابا جان میری مدد کو آئیے، میری مدد کو آئیے۔ اور فوراً پہنچتا ہے، فوراً پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ان سے پہلے حسین پہنچ گئے ہیں، ان سے پہلے حسین پہنچ گئے ہیں۔ اور کہتا ہے آقا غلام کی نسبت ایسا کرم، لیکن اے ہم اس کے بعد تم نہیں تھے، شہادت کے بعد تم نہیں تھے، جب اکبر جیسا جوان اس کے سینے میں پرچی کا پھل، اور اس کے بعد حسین کو سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں اسلام اور مسلمین و تشیع کو سر بلند فرما، کفر و کفار و منافقت کو سرنگو فرما، ہماری آمادگی کے ساتھ ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مومنین و مومنات ذوی ہمارے ذوی حقوق جمع حاضر منتظمین جو بھی حاجات رکھتے ہیں انہیں پورا فرما، جو بھی مشکلات رکھتے ہیں انہیں برطرف فرما، جو بھی مریضی رکھتے ہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ ہمارے ذوی حقوق جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں بخش دے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحة